ذکر و اذکار کر کے اپنے رب کو راضی کر لوں، 1 رات کی مہلت مل جائے گی، کیونکہ میرا رب جانتا ہے کہ حسین کو نماز سے کتنی محبت ہے، میرا رب جانتا ہے۔ بہت بھاری پڑ جائے گا یا حسین کہہ کر نماز کو برباد کرنا۔ جب اس کا جواب مانگا جائے گا تو بہت بھاری پڑ جائے گا کہ میرے نام کے ساتھ مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر نماز ضائع کرتے، میرا نام لے لے کر، میرے وفاداروں کا نام لے کر، میرے گھر کا پوتر نام لے کر تم میرے ہی نام سے مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی نماز کو برباد کرتے تھے، میرا نام لے کر۔ کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں۔ اب آخری رات ہے، 1 رات کی مہلت ملی، امام نے سارے ساتھیوں کو جمع کیا۔ امام نے لوگوں سے کہا، لوگوں دیکھو جو کچھ بھی یزید کا مسئلہ ہے وہ میرے ساتھ ہے، اگر وہ مجھے مار دے گا تو تم سے کوئی مطلب اس کا نہیں، تم جا سکتے، میری طرف سے تمہارے لیے کھلی ہوئی اجازت ہے، تم لوگ جا سکتے، کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ امام نے دل میں سوچا کہ یار یہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اگر کربلا کے اس میدان میں دشمنوں کے بیچ میں اگر نانا کے نواسے کو چھوڑ کے چلے گئے تو کل قیامت کے دن نانا کو کیا جواب دیں گے۔ امام نے دل میں سوچا تو امام نے خود ہی اس کا جواب بھی دے دیا، تم یہ سوچتے ہو نا کہ ایسے مصیبت کے ماحول میں اگر نواسے کو چھوڑ کر جائیں گے تو پھر کل قیامت کے دن نانا کو جواب کیا دیں گے، تم یہ سوچتے ہو، سنو اس نانا کا نواسا تمہاری بخشش کروانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہے۔ جاؤ چلو، میرے پاس آنے والوں کے لیے دروازہ بند ہے لیکن مجھے چھوڑ کر جانے والوں کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، جو بھی جا سکتا ہے حسین کی طرف سے کھلے دل کے ساتھ اجازت ہے، تم سے کوئی بات کوشش نہیں ہوگی، تم لوگ جا سکتے ہو۔ ابھی بھی کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا، کوئی کھڑا نہیں ہو رہا، کوئی کھڑا نہیں ہو رہا۔ امام نے سوچا کہ بھائی چلے جاؤ، کوئی میرے پوچھے حسین کو چھوڑ کر چلے آئے تو کہہ دینا حسین نے بھیجا ہے، اپنے کام سے بھیجا ہے، ہم نہیں آئے، چلے جاؤ۔ اور تمہیں یقین نہ آئے اور تم ڈرتے ہو تو میرے گھر کے بچوں کو ایک کو اٹھا لو اور لے کے چلے جاؤ، کوئی پوچھے کہ کیوں چھوڑ کر چلے آئے تو کہہ دینا ہم نہیں آئے، حسین نے اپنے کام سے بھیجا ہے، تمہیں یقین نہیں آتا، یہ دیکھو حسین کے گھر کا بیٹا ہمارے ساتھ میں ہے، اب تو چلے جاؤ۔ اب بھی جیسے ایسے بیٹھے ہیں کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہو، کوئی اٹھ تک نہیں کرتا۔ امام نے سوچا کہ شاید چراغ جل رہا ہے، روشنی ہے، اس لیے کوئی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کرتا ہے۔ امام اٹھے، چراغ کو بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا۔ امام کہتے ہیں اب تو چلے جاؤ، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اب تو اندھیرا ہے۔ جب امام نے کئی مرتبہ کہا، اب جانثاروں کا جذبہ اب تھوڑا سا بیدار ہو گیا، جانثار اب برداشت نہ کر سکے، حضرت مسلم بن اوسجا صدی کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم اس چراغ کے پروانے ہیں کہ بجھے گا تو اٹھ کر چلے جائیں گے؟ ارے حضور ہم تو آپ کے پروانے ہیں کہ جب تک ہمارے جسم کے اندر خون کا آخری قطرہ بھی باقی ہوگا ہم آپ کے لیے لڑیں گے، لڑتے لڑتے اپنی جان آپ کے قدموں پر قربان کر دیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ یہ پریکشا تھی ان ماننے والوں کی، یہ پریکشا تھی ان وفاداروں کی، اور جو پریکشا میں اترے، کھڑے اترے اور جنہوں نے پروف کر کے دیا کہ ہاں ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم کو بھی کرنا ہوگا کہ ہاں ہم حسینی۔ امام نے جس سجدے کی عزت کو بچائی تھی وہ سجدہ کر کے ہم کو کہنا ہوگا ہاں ہم حسینی ہیں، کہ اس سجدے کی لاج ہم رکھ رہے ہیں، یہ کرنا ہوگا۔ امام نے یزید کی جن ناجائز چیزوں کو ختم کر کے، مٹا کر کے جو اسلام کی حرمت کو بچائی تھی، ہمیں بھی وہ بیڑا اٹھا کر اسلام کی حرمت کو بچا کر نعرہ مارنا ہوگا ہاں ہم حسین ہیں۔ ورنہ بند کیجئے نعرہ، کھوکھلے ہیں ان نعروں کے اندر، اگر یہ ساری چیزیں ظالم کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو، ظالم کی دولت اور پیسوں کو دے کر، اس کا ساتھ دے کر کسی مظلوم پر اور ظلم کرتے اور کہہ رہا ہوں حسینی ہے، شرابیوں کے گھر پر کھانا پینا ہے، شرابیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اور کہہ رہا ہوں حسینی ہے۔
یہ کون سی آپ کی یہ دو منہ یہ بھاشا ہے، دو منہ والی بولی ہے کہ ادھر یزید سے بھی دوستی اور ادھر امام حسین سے وفاداری کا معاملہ. سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے سماج. آپ دیکھیے اور کہاں ہے ہمارا سماج. آپ دیکھیے جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. کیا یہ سماج نہیں ہے؟ جو جتنا پاورفل، جو جتنا طاقتور، اتنا ہی وہ سچا ہے، اتنا ہی وہ پاورفل ہے، اتنا ہی وہ ایماندار ہے. جس کے پاس جتنی دولت ہے، جس کے پاس جتنی طاقت ہے. یہی تو مٹانا چاہتے تھے حسین، یہی مٹانا چاہتے. کوئی نہیں اٹھ رہا. امام نے بہت کہا، کوئی نہیں کھڑا ہوا. اب امام کہتے ہیں جب تم طے کر چکے ہو، تم نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ میری وفاداری میں تم ثابت قدم رہو گے، چلو اٹھ جاؤ، اپنے خیمے میں جاؤ. آج کی رات جو ملی ہے اس میں اپنے خدا کو جتنا خوش کر سکتے ہو خوش کر جاؤ، جتنا خوش کر سکتے ہو. آپ کو معلوم ہے اللہ خوش کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے بھائی اللہ کو خوش کرتے ہیں 8 9 10 11 خوش کرتے ہیں ماشاءاللہ. اگر کرتے ہو سبحان اللہ، نہیں کرتے ہو تو سوچنا چاہیے. ایک سادہ سا سوال آپ سے پوچھوں. بہت سارے ایسے فیملی ہمارے ہاں ہے، بہت سارے آپ لوگوں کو بھی گھر میں. آپ اس بات میں جواب دیجیے گا اگر آپ کے گھر میں ہوتا ہے. بہت سارے بھائیوں کے والد صاحب گزر چکے ہوں گے. ہر سال فاتحہ کرتے ہو آپ اپنے گھر میں؟ کرتے ہو نا؟ ماں نہیں ہے تو ماں کا فاتحہ. جب وہ تاریخ آتی ہے آپ کرتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ یا تو کھانا بنا کر اس کے سامنے اس کو فاتحہ دیتے ہو. باپ پہلے سے ہی گھر والوں کو خبردار کر دیتا ہے یہ تاریخ کو والد صاحب کا فاتحہ آ رہا ہے، کچھ پڑھ کے رکھنا ہو. ایک قرآن شریف پڑھا ہوا ہے، 20,000 درود شریف پڑھے ہوئے ہیں، 20,000 کلمے. یہی کرتے ہیں نا. یا تو اس سے بڑھ کر کیا کسی مدرسے میں قرآن خوانی کروا دی، گھر پہ میلاد رکھوا دی. اس سے بڑھ کر اگر کچھ بڑا فنکشن کرنا ہے تو تقریر کا پروگرام رکھوا لیا. ہم اپنے باپ کے اثار ثواب میں جب وہ مہینے کی تاریخ آتی ہے جس میں ہماری ماں کا، ہمارے باپ کا، ہمارے دادا کا فاتحہ ہوتا تھا، تو ہم اس میں قرآن خوانی کرواتے ہیں، میلاد رکھتے ہیں، تقریر کرواتے ہیں، قرآن اپنے گھر میں پڑھواتے ہیں، نیاز بنا کر فاتحہ دلواتے ہیں. ہمارے باپ کا دین آتا ہے تو قرآن یاد آتا ہے، امام حسین کا دین آتا ہے تو جواب ہے. آپ کے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، جواب آپ کو دینا نہیں، کسی کو نہیں دینا. آپ کے لیے سوال ہے کہ اپنے باپ کا فاتحہ آئے تو قرآن یاد آتا ہے، امام حسین کے فاتحہ پر کیا یاد آتا ہے؟ گھبرائیے گا نہیں، ہر چیز کا حساب ہے، ہر چیز کا حساب. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. غم کے مناظر تو شاید آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. غم کس کو کہتے ہیں؟ کسی میت میں چلے جائیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو غم کہتے ہیں. کسی کے گھر میں ایک ساتھ 2-3 میت ہو گئی اور سماعت میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غم اس کو کہتے ہیں. سارے چہرے اترے ہوئے ہوں، سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اس کو غم کہتے ہیں نا آپ کے یہاں. ہمارے یہاں بھی وہی کہتے ہیں بھائی، اسی کو تو غم کہتے ہیں نا. سب رو رہے ہو، سب کے چہرے اترے ہو، کسی چہرے پر ہنسی نہ ہو. محرم کے 10 دن میں آپ میں سے غم کون مناتا ہے؟ جو یہ طریقہ میں نے بتایا. غم میں کیا ہوتا ہے؟ رونا. غم میں کیا ہوتا ہے؟ آنسو نکلنا. غم میں کیا ہوتا ہے؟ چہرے کا اترا ہوا ہونا. غم میں کبھی چہرے پر ہنسی نہیں ہوتی ہے. کیا آپ محرم کے 10 دن میں ہنستے ہیں؟ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھ لیجیے، یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھ لیجیے، فلاں جگہ کا محرم، دھوراجی کے محرم، جام نگر کے محرم، راجکوٹ کے محرم،
یا جتنے بھی ہمارا سوراشٹر لیول پر جتنی بھی بڑی بڑی سٹیز ہے ان کے محرم کو یوٹیوب پر جا کر سرچ کیجئے، کہیں مت جائیے، اپنے گاؤں کو دیکھیے، ڈھورا جی کو دیکھیے، 8 9 10 11 محرم کے اندر کس چہرے پر آپ کو آنسو دکھ رہے ہیں؟ کون روتا ہے؟ کون دکھ میں بیٹھا ہے؟ تو دعویٰ کیا ہم غم حسین مناتے ہیں؟ اس دعوے میں سچے ہیں؟ نہیں ہو تو یہ جھوٹ کس کو بول رہے ہیں؟ کس کے سامنے بول رہے ہیں؟ امام حسین کے سامنے۔ مجھ سے بچ جاؤ گے، ان سے بچ جاؤ گے، محلے والوں سے بچ جاؤ گے، گھر والوں سے بچ جاؤ گے، امام حسین کی نظر سے نہیں بچو گے۔ فیصلہ آپ کیا ہے؟ ہم بہت ساری باتیں، بہت سارے کام ضد میں کرتے ہیں، بھائی دین میں ضد نہیں ہوتی، اور اس ضد کا انت کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ اس ضد کا نچوڑ کہ جہنم ہوتی ہے، ایمان کی بربادی ہوتی ہے۔ ضد میں نمرود بھی تھا، جب سامنے اللہ کا بندہ ابراہیم کھڑا ہو گیا اور کہا تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، تو خدا ہے؟ خدا تو وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور لوگوں کو زندگی دیتا ہے اور زندوں کو موت دیتا ہے، وہ اللہ ہے۔ ضد میں آ گیا، وہ ضد میں آ گیا، اس نے کہا یہ معاملہ یہ تو میں بھی کر کے دے سکتا ہوں۔ جیل میں سے 2 قیدی کو بلایا، ایک وہ تھا جس کو موت، جس کے لیے پھانسی کی سزا ہو چکی تھی، ایک وہ تھا جس کو رہائی ملنے والی تھی، جس کو رہائی ملنے والی تھی اس کو مار ڈالا، کہا اس کو رہائی ملنے والی تھی، اس کو جان ملنے والی تھی، میں نے اس کو قتل کر ڈالا ہے، اور جس کی موت نکی تھی اس کو زندہ چھوڑ دیا، کہا دیکھو یہ مرنے والا تھا، میں نے اس کو زندگی دی۔ حضرت ابراہیم نے سوچا کہ نلا جاہل ہے، بڑا بیوقوف ہے، میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں، یہ کیا سمجھتا ہے؟ دراصل وہ ضد میں تھا۔ کس میں تھا؟ ضد میں تھا۔ دین میں ضد نہیں ہوتی۔ ہمارے بھائی بھی مولانا نے کیا تو اور کرے، ارے بھائی مولانا کیس میں کیا جاتا ہے، میرا کیا جائے گا، میرا ایک فرض ہے، میں نے ادا کر دیا۔ اب آپ کو اگر کودنا ہی ہے تو آپ کو دیے، آپ کی مرضی، عقل سلیم تو اللہ نے سب کو دی۔ سے مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اپنے باپ کی بات آئے تو آپ نے سوشل میڈیا پر یہ وہ ویڈیو بھی دیکھا ہوگا کہ 2-4 آدمی ڈھول بجا رہے ہیں، 2-4 نوجوان ڈھول بجا رہے ہیں، ایک بندہ دوڑتے ہوئے آتا ہے، او بھائی تیرا باپ گزر گیا، وہ ڈھول چھوڑ کے بھاگتا ہے، ڈھول چھوڑ کے بھاگتا ہے، وہ آنے والا رکتا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کہا میرا باپ مر گیا، تو کہا ڈھول بجا، تو کہا اپنے باپ کے مرنے پر ڈھول بجاؤں گا۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، اپنے باپ کے مرنے پر ڈھول بجاؤں گا، کہا تیرے باپ کے مرنے پر نہیں بجاتا، امام حسین کی شہادت پر۔ لوگ الٹے کان پکڑواتے ہیں، ہم اس لیے نہیں بجاتے، اس لیے بجاتے ہیں، مقصد کوئی بھی ہو، دین کو دیکھو کہ دین کیا کہتا ہے۔ 40 سال زندہ رہے امام عالی مقام کے صاحبزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، جس نے کربلا کو اپنی ماتی کی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک بھیانک اقسامات اور ایکسیڈنٹ اگر ہم دیکھ لیتے ہیں نا تو شاید اس کا اثر 2 دن تک ہمارے اوپر اتنا رہتا ہے کہ کھانا نہیں چلتا۔ گھر والے پوچھتے ہیں کھانا تو کب، کہا وہ جب بھی وہ دماغ میں آ جاتا ہے نا تو کچھ دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ اتنا بھیانک اقسامات تھا اور آدمی کی باڈی ایسی ہو گئی کہ وہ ایسی ہو، دماغ کام نہیں کرتا، کہا نہیں کھانا نہیں چلتا، مجھے کھانا نہیں اچھا ہی نہیں لگتا۔ 2 دن تک یہ حالت ہوتی ہے کہ کھانا اچھا نہیں لگتا ہے۔ جس کی نظروں نے پورا کربلا کا منظر دیکھا ہو، زین العابدین سے پوچھئے کہ کیا حالت، کیا حالت۔ 40 سال زندہ رہے، کبھی لبوں پر ہنسی نہیں آئی، تو تازی اٹھا کر ہنستا۔ 40 سال زندہ رہے، لوگوں نے کبھی ہنستا ہوا نہیں دیکھا۔ جب جب دسترخوان سامنے آتا تھا امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے حضور یہ کیا ماجرا ہے کہ جب بھی دسترخوان سامنے آتا ہے آپ رونے لگ جاتے ہو؟ اسی دسترخوان کے لیے میرے بھائیوں کو ترسایا گیا، اسی کھانے کے لیے میرے بھائیوں کو بھوکا رکھا گیا۔ آج تو سبیل کہتا ہے، مارتے مارتے تو سبیل بانٹتا ہے، ناچتے ناچتے اب تو نیاز تقسیم کرتا ہے۔
کربلا کے اس منظر دیکھنے والے کی زندگی کو بھی تو پڑھ کے جس نے 40 سال اس طرح سے گزارے کہ کبھی ہنسی نہیں آئی، تو کہہ مار کے تازے نکالتا ہے، تو ہنستے ہنستے رقص کرتا ہے، تو ایک دوسروں پر کودک کودی کرتا ہے ہنستے ہوئے، اور تو اس کو غم حسین کا نام دیتا ہے، تو اس کو امام کی محبت کا نام دیتا ہے۔ شرم یہ محبت نہیں ہے، سراسر یہ کھیل ہے، یہ کام کھلاڑیوں کا ہوتا ہے، محبت کرنے والوں کا یہ کام۔ شاید آپ مسجد کے گیٹ تک میری بات کو یاد رکھیں، واپس نکل جائیں اور اسی بے ڈھنگی پر آپ، اسی رویے پہ آپ اپنی زندگی کو گزار لیں، لیکن میرے بھائیوں ایک دن یاد رکھنا، نواز مولانا آپ کو مارکیٹ میں کہیں آپ کا ہاتھ پکڑ کر دوسرے سال آپ کو نہیں کہے گا میری تقریر میں آئے تھے اور پھر یہ کر رہے ہو، میں نہیں پکڑوں گا آپ کا ہاتھ، بلکہ یہ چیز میں امام حسین کے پاس سونپتے رہا ہوں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ حسین ہی آپ کا ہاتھ پکڑیں گے کہ سنا تھا میری محبت کا اصل مقصد کیا تھا اور میری محبت کو کس طرح سے تجھے پروف کرنا تھا، میں کربلا میں کس لیے گیا تھا، یہ مقصد اس کے پیچھے کیا تھا، وہ سب کو بھلا کر تو اپنی موج میں مست تھا۔ شورٹ لفظوں میں کہوں تو کربلا یہ ہے کہ جو یزید ویرود شریعت کے ویرود جو کام کرتا تھا اس کو مٹانے کے لیے امام کھڑے ہوئے تھے، اس نے بات نہیں مانی، امام کو شہید کر دیا، اب اس کی بات ہم بھی نہیں مانیں گے، اس کی بات ہم بھی نہیں مانیں گے، اب ہم حسین کے جانثار ہوں گے یا حسین کے وفادار ہوں گے، جو یزید منوانا چاہتا تھا وہ ہم نہیں مانیں گے، تب ہم حسینی ہوں گے نا۔ وہ کیا کہتا تھا، شراب تو اب کھلے عام پی جائے گی، نمازوں کی کھلے عام نمازوں کو چھوڑ دینا، بندروں کا کھیل نچوا نچوا کر کرنا، ظلم کرنا، ظالموں کا ساتھ دینا، ظالموں کو سپورٹ دینا، یہی تو امام چاہتے تھے کہ یہ نہیں ہونے دوں گا میں، اور یزید یہ کرنا چاہتا تھا، امام ڈٹ گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی شہادت ہو گئی، لیکن اس کی ہمت ٹوٹ گئی، کیونکہ وہ جس مقصد میں اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتا تھا وہ امام کو شہید کر کے بھی کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ قرآن کہتا ہے نا وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، باطل ایک نہ ایک دن مٹتا ہی ہے، بھلے کتنا بھی اونچے جائے باطل ایک نہ ایک دن مٹتا ہی ہے، جھوٹ ایک نہ ایک دن نشٹ ہوتا ہی ہے، جو خراب ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہوتا ہی ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ جو شہید ہو گئے، جس کا پریوار کٹ گیا، جس کا کنبہ شہید ہو گیا، جیت اس کے مقدر میں گئی، اور جو زندہ سلامت کربلا سے لوٹا ہار اس کے نصیب میں آئی، آج بھی ہارا ہوا ہے، کل قیامت تک ہارا رہے گا، اور انشاءاللہ قیامت کے دن اور قیامت کے بعد بھی اس کے مقدر میں ہار ہی ہے۔ حسین اس وقت بھی جیتے تھے، آج بھی جیتے ہیں، اور صبح قیامت تک حسین کی جیت کا جھنڈا اسی طرح سے لہراتا ہے۔ سچے حسینی بنیے، مقصد سمجھے کربلا، ہم نے حقیقت میں کربلا کو سمجھا نہیں ہے، ہم کھیل کود کی طرف کربلا کو لے جا رہے ہیں، آنے والا دور اس سے بھی خطرناک دور آ سکتا ہے، آپ کو احساس نہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ میں بڑا دکھی ہوں اس معاملے سے کہ آج ہماری سماج کا ایک طبقہ اتنا نیڈر اور کلیئر ہو چکا ہے کہ اب ہماری قوم کے نوجوانوں کو، ہماری قوم کے بچوں کو دین کی تعلیم سے دور کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک ویڈیو میں نے سنا جس میں ایک مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، پہلے انہوں نے اس میں شعر پڑھا، اشعار پڑھے، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دی نست حسین دی پناہ ہست حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حق آکے بنا لا الہ ہست حسین۔ ان اشعار کو حضور خواجہ غریب نواز کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ حضور غریب نواز کے یہ اشعار ہیں اور آپ نے کہے ہیں۔ یہ اشعار پڑھنے کے بعد وہ مولانا کہتے ہیں کہ حسین کیا ہے یہ کسی مولوی سے مت پوچھو، حسین کیا ہے یہ کسی مولوی سے مت پوچھو، حسین کیا ہے یہ پوچھنا ہے تو غریب نواز سے پوچھو، انہوں نے یہ کہا۔ اب میں تھوڑا اس پر یہ ان سے جواب مانگنا چاہتا ہوں، اگر میری بات ان تک پہنچے، کہ حضور غریب نواز کو آپ عالم مانتے ہو یا نہیں؟
تو غریب نواز نے اگر یہ کہا تو وہ بھی تو عالم تھے. اچھا محرم میں آپ کے یہاں باہر سے مقرر آئے تھے حضرت مولانا سید سیف الدین اصغر صاحب بہار شریف سے جو آئے تھے, آپ ان کو عالم مانتے ہو یا نہیں؟ اور بھی آپ کے علاقے میں جہاں مسجدوں میں تقریریں ہوتی تھی کوئی عالم کرتا تھا یا کوئی جاہل کرتا تھا؟ اور پورے محرم میں 12ویں شریف میں 11ویں شریف میں حالات تو آپ مولانا سے سنتے ہیں. امام حسین کیا ہے کہ مولانا سے پرفیکٹ اور کون بتائے گا؟ اس کا سائیڈ ایفیکٹ میں آپ کو بتا دوں. یہ جو یہ بھاشا بولی جاتی ہے نا, یہ کسی مولوی سے مت پوچھو, یہ ملا سے مت پوچھو, یہ عالم مولانا کیا بتائیں گے. اس سے نسلوں کو تعلیم سے دور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. یہ جملے نوٹ کر لیجئے. اور اگر یہ چیز آگے چل کر اس پر اگر کسی نے بینڈ نہیں لگایا, اگر اس پر بولنا بند نہیں کیا, ایسے جملے بولنے بند نہیں کیے, تو آگے اس کا نتیجہ آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا. اگر زندہ رہوں یہ نتیجہ نہیں ہوا, زندہ رہوں تو آ کر جوتا سر پہ مار جانا, اور اگر مر گیا تو قبر پر آ کر جوتا مار جانا. جو یہ میں کہہ رہا ہوں ابھی شماری نہیں کر رہا, اتنی میرے پاس طاقت نہیں ہے, لیکن حالات کے تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں. اس کا نتیجہ بہت بھینکر آئے گا. مولوی سے مت پوچھو, یہ کیا بتائیں گے, یہ کہہ کر امت کے بچوں کو, یہ ہمارا جو فیوچر ہے, ہمارا بھوشیہ ہے, ان کو تعلیم سے دور کیا جائے. پڑھیے آپ مولا علی سے لے کر یہاں تک آپ پڑھیے, سید کو سب سے زیادہ کس نے پہچانوایا ہے؟ پہچان کس کی کرائی؟ سید کون ہے, اس کی پہچان سب سے زیادہ کس نے کرائی؟ آپ دیکھیں امام شافعی عالم نہیں تھے, ارے بھائی مجتہد ہے, مجتہد ہے, مسائل کو نکالنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں اے اہل بیت پاک, تمہارا مقام تو کیا کرنا, تمہاری شان تو یہ ہے کہ جب تک تم پر درود نہ پڑے ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوئی. کون عالم نہیں ہے؟ کوئی بتائے گا ایسی پہچان کرا کر اہل بیت کی؟ کون کہے گا؟ لگام نہیں ہے منہ میں, جو چاہتے ہو سر صرف 2 لوگوں کی, 2-4 لوگوں کی واہ 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 سننے کے لیے, کوئی لگام نہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے آئین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. آج تک کوئی یہ شعر کہہ پایا ہے؟ یہ کہنے والا عالم ہے یا نہیں؟ کیا بات کر رہے ہو بھائی, کیا معاملہ ہے؟ کوئی روکنے والا نہیں آپ کی. زہرائے کلی جس میں حسن اور حسین پھول, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرائے کلی جس میں حسن اور حسین پھول, یہ بات کرنے والا کیا عالم نہیں ہے زمانہ جس کو اعلیٰ حضرت کہہ رہا ہے؟ عالم نہیں ہے. کس نے کرائی؟ اب تم بھی تھوڑا 1-2 شعر سنا کر ہم کو دکھا دو کہ یہ جاہل نے کرائی ہے پہچان. ہر ولی عالم ہوتا ہے, یاد رکھنا, ہر ولی عالم ہوتا ہے, یا تو مدرسے سے پڑھ کر یا سینہ بسینہ پڑھ کر عالم ضرور ہوتا ہے, کیونکہ اللہ ولایت اسی کو دیتا ہے جس کے دل میں علم کی شمع روشن ہوتی ہے. اگر غریب نواز نے بھی یہ کہا ہے, شاہ حسن حسین, تو آپ بھی عالم تھے بڑے. بابا نظام نے اگر کچھ کہا ہے تو آپ بھی بڑے عالم تھے. بابا فرید اگر کچھ کہہ رہے اہل بیت کی شان میں, وہ بھی بڑے عالم تھے. اور اگر آج کے دور کے مجدد اگر کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت, تو وہ بھی اپنے وقت کے عالم تھے. کوئی بھی اگر اپنے وقت کے اندر اہل بیت کی تعریف کرتا ہے تو آپ اس کا اتہاس پڑھیے, آپ کو وہ عالم نظر آئے گا. تو بیگم نے کہا تھا نا, بیگم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. وہ بھی عالم, ہر کوئی عالم نظر آئے گا. تو عالم ہی اہل بیت کی شان بیان کر سکتے ہیں, عالم ہی کر سکتے ہیں, اور وہی کریں گے. آپ کے بس کی بات نہیں ہے, ایسی بکواس کرنا بند کر دیجئے, اور اہل سنت کی اس بھولی بھالی گروہ کو آپ غلط راستے پر آپ نہ چلائیں. یہ امت کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کل انہیں علم سے جڑنا ہے, انہیں علم سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے. خدا را ایسی باتیں کر کے انہیں علم سے دور کرنے کی
سازش اور کوشش نہ کریں. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کی ہماری